محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی یا بعد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عليه الصلاة والسلام قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت يا معاذ ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك وقال يا معاذ ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله تعالى في الجنة وشفعه في أشرف من أهل بيته كلهم قد استوجب النار وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لقبر فاطمة زهرة رضي الله تعالى عنها يا قبر أتدري من التي جينا بها إليك هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه جوزة علي وهذه أم الحسنين وقال قبر لأبو ذر رضي الله تعالى عنه يا أبا ذر هذا البيت ليس حسب ولا نسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے ساری دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مسافر جس کی یہ تصویر ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین عفت ماں اور بہنوں ابھی آپ حضرات نے حضرات علماء کرام کی بہت مضبوط باتیں سماعت کی ہیں اور اس کے بعد بھی حضرت مولانا محمد شبلی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا مقرر یہ حضرات ہیں ہم تو صرف آپ کے سامنے کچھ منٹ کے لیے یا کچھ گھنٹے کے لیے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے بہت جلدی ہم اپنی تقریر کو یا اپنی بات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے پہلا حصہ جس کے مخاطب ہم اور آپ ہوں گے اور دوسرا حصہ جس کی مخاطب ہماری مائیں اور بہنیں ہوں گی پہلا حصہ وہ ہے جس میں مخاطب ہم اور آپ خاص طور سے اور عمومی طور پر پوری دنیا کا ہر انسان ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو مقام جو مرتبہ ہم سب کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے
پوری کائنات میں اللہ نے وہ مقام نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی رسول کو دیا، اور نہ کسی انسان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ بالا برتر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم اپنی تقریر کی شروعات بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نور اللہ مرقدہ کے ایک مضمون سے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک شعر کا جگہ دیا ہے اور کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبیوں کے اندر جو خصوصیات عطا فرمائی تھی وہ تنہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا برتر افضل انسان اس دھرتی پر کوئی جنم نہیں لیا۔ قاسم العلوم والخیرات نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے ان سے سوال کیا اور کہا مولانا تم لوگ تقریر کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے اندر جو کمالات تھے اللہ نے وہ تنہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھے تھے۔ اے قاسم، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے دریائے نیل کے اندر 12 راستے بنے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کہاں ماری اور کہاں راستہ بنا؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی سے کہا کہ او قاسم، تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو خصوصیات دی تھی وہ خصوصیات ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، 1000 سال پرانے قبر ہے اور کہتے تھے قم بسم اللہ، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہاں لکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے کہاں ثابت ہوا ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عقل کے اندھے تمہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کا پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دریا ہے اور چھوٹی چھوٹی اس سے ہزاروں شاخیں نکلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط درخت کے جڑ ہے جس کی لاکھوں شاخیں نکلی۔ اگر شاخ ترقی کر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جڑ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اگر کسی سمندر سے کوئی ندی نکل جائے تو اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ندی سمندر کے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک درخت کی جڑ کسی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک سمندر کسی ہے جس سے ہزاروں اور لاکھوں نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ اللہ پاک نے کہا ہے موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو دریا کے اوپر مارو، دریا کے سینے سے 12 راستے نکل گئے۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا تو دریا سے راستے نکلے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اشارہ کیا اور اربوں اور خربوں میل دور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ انسانوں کو زندگی دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ مولانا محمد قاسم
बानी दारुल देवबंद ने लिखा है कि इब्राहिम और इस्माइल और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को छोड़िए, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया था। कब्र के बगल से गुजरते थे, 1000 साल पुरानी कब्र है, और कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्दा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज के अंदर जिंदगी डाली जिसके अंदर जान नहीं हुआ करती। मौलाना मोहम्मद कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मर्तबा अबू जहल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा, मैं आपको अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मान लूंगा, लेकिन ऐ मोहम्मद आप ये बताइए मेरे हाथ में क्या है? वो हाथ में कंकर रखे हुए था, पत्थर के चंद टुकड़े रखे हुए था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अबू जहल, क्या तू अपनी बात में पक्का है? तू जो कह रहा है उसके ऊपर अमल करेगा? अबू जहल ने कहा, हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर अमल करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल, तू ये बता कि मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के हाथ की तरफ देखा, कंकर ने तुरंत कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े कि एक मर्तबा अरब का एक यहूदी एक मरी हुई गो अपनी थैली के अंदर लेकर के आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत सारे कमालात और मौजज़ात से नवाजा था। आज मैं जाके देखता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात और कमालात क्या है, कितने बड़े नबी। आया और कहने लगा, है मोहम्मद, मैंने आपका बहुत चर्चा सुना है, मैंने सुना है कि आप आखिरी नबी होने का दावा करते हैं, मैं आपको अल्लाह का नबी मानूंगा, लेकिन आप ये बताइए ऐ मोहम्मद, मेरे इस झोले के अंदर क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं बताऊं कि झोले के अंदर क्या है, या झोले के अंदर मौजूद चीज खुद बतावे कि मैं कौन हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोले की तरफ देखा और कहा, मन अंता, ऐ झोला तू बता मैं कौन हूँ। तारीख में लिखा है कि उस झोले के अंदर एक मरी हुई गोह रखी हुई थी, जो अल्लाह का एक बंदा गोह मार के लाया था, झोले में रखी हुई थी। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झोले से कहा, मन अंता या मन अना, ऐ झोला तू बता कि मैं कौन हूँ। झोले से आवाज आई, अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर झोले से आवाज आई, वअंता खातिमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं। फिर झोले से आवाज आई, झोले ने कहा, कद अफलह मन सद्दक़ता, और फिर झोले ने कहा, कद खाबा मन कज़्ज़बता। झोले से 4 आवाज आई। पहली आवाज आई, अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गोह मरी हुई है। अब अल्लाह का वो दुश्मन बंदा ये जान रहा है कि मरी हुई गोह कभी बोला नहीं करती। ईसा अलैहिस्सलाम को कहना पड़ता था, कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्दा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। लेकिन मौलाना मोहम्मद कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के नबी को कहना नहीं पड़ा कि तू कौन है, या उठ जा अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा खुद कहता, अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ गोह की ये 4 बात हम और आप मान ले, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पहली चीज का, अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो शख्स जो पूछ रहा है मैं कौन हूं, मैं कहती हूं कि अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि तू अल्लाह का आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मोहम्मद को सिर्फ नबी मानता है, सिर्फ रसूल मानता है, वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं, जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी न माने। तो गो ने कहा, अंता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور پھر کہا انت خاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پھر کہا قد افلح من صدقت، اے وہ شخص جو پوچھ رہا ہے میں کون ہوں، تو وہ ہے کہ جو شخص تیری بات مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر کہا وقد خاب من کذبت، اے وہ شخص جو پوچھ رہا ہے میں کون ہوں، تو وہ ہے جو تیری باتوں سے انکار کر دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ چار بات خالی آج کے جلسے میں ہم اپنے دل میں بٹھا لیں، جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ پہلی چیز، جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے اس نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس محمد کو اللہ نے صرف نبی اور رسول نہیں بنایا بلکہ وخاتم النبیین، اب قیامت تک اس دھرتی پر کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا۔ قد افلح من صدقت، اور جو اس نبی کی بات کو مان لے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ وقد خاب من کذبت، اور وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا جو اس نبی کی بات سے انکار کر دے گا۔ آج جلسے کا موضوع میں کچھ دوسرا سوچ کر کے آیا تھا، لیکن ایک صاحب نے کہا، مولانا عبدالرشید صاحب نے، کہ ایک دن ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ابھی چند دن پہلے کہیں پہ پروگرام ہوا تھا، وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھ کر کے علماء دیوبند کے اوپر گندے سندے الزام لگائے گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ دیوبندیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جو نماز میں محمد کو یاد کر لے گا اس کی نماز چلی جائے گی۔ بات سمجھنے کی ہے، تقریر کرنے کی نہیں۔ اگر نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا اس کے اوپر بہت برا بھلا کہا۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کان کھول کے سن لیجیے، اور دارالعلوم دیوبند کے اسی فتاوی میں لکھا ہے کہ نماز میں اتحیات میں اللہم صلی علی محمد میں لفظ محمد موجود ہے، نماز میں حضور کا خیال لانا ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک فتویٰ ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، اور ایک فتویٰ ہے کہ نماز میں اتحیات میں اور اللہم صلی علی محمد میں لفظ محمد موجود ہے، حضور کا خیال لانا ضروری ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 48 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ کتنا؟ 48۔ ان کے بعد مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ان کے ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے، فلسفہ اور منطق پڑھاتے تھے۔ ایک بہت سخت کتاب ہے جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس دن مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی دن سے انہوں نے فلسفہ اور منطق کو پڑھانا بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ فلسفہ اور منطق پڑھانے سے دلچسپی نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا نے ایک جواب دیا۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ نے کہا کہ میں فلسفہ اور منطق اس لیے پڑھتا تھا، میں فلسفہ اور منطق اس لیے پڑھاتا تھا تاکہ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم کی بات کو سمجھ سکوں۔ اتنی گہری بات کرتے تھے، اتنے سخت الفاظ بولتے تھے کہ بڑے بڑے علماء کو سمجھنے کے لیے، ایک صفحہ سمجھنے کے لیے سالوں لگ جایا کرتے تھے۔ آج اس اسٹیج سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر عام انسان مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک صفحہ کو پڑھ کے سنا دے اس کا مطلب تو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے،
تو قاسم نانوتوی کے بارے میں گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میں منطق اور فلسفہ اس لیے پڑھاتا تھا کہ علامہ قاری محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو سمجھ سکوں. آج ان کا انتقال ہو گیا. اب جتنے علماء موجود ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کی بات کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اور تعلم دیوبند نے لکھا ہے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے, اللہم صلی علی محمد موجود ہے. نماز میں حضور کا خیال لانا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. کیسے کہہ دیا؟ ایک جگہ کہہ رہے لانا ہے اور ایک جگہ کہہ رہے لاؤ گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. شریعت جو ہے بچے کے لیے بھی ہے جو 12 سال سے اوپر ہو, جوان کے لیے بھی ہے اور بوڑھے کے لیے بھی ہے. اگر 12 سال بچے کے سر کے اوپر 50 کلو کا بوجھ لا دیا جائے تو بچہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا. ایسے ہی ایک جوان کے سر کے اوپر 20 کلو کی گٹھلی لاد دیا جائے تو اس کو پتا چلے گا میرے سر پہ ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی شریعت ہے, بچوں کے لیے اور ہے, جوانوں کے لیے اور ہے, مردوں کے لیے اور ہے, عورتوں کے لیے اور ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک لفظ لکھا ہے کہ نجاست کو بار بار چوسنے سے نجاست پاک ہو جاتی ہے. کیا نجاست کو بار بار چوسنے سے نجاست پاک ہو جاتی ہے. اس پہ ہمارے بھیا لوگ بہت واویلا مچاتے ہیں. لیکن مولانا محمد قاسم اور چاہے مجدد اسلام حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہوں, ان کی ایک بات کو سمجھنے کے لیے, ان کے ایک صفحہ کو سمجھنے کے لیے 10 سال کی محنت لگتی ہے. اس کے بعد جا کے ان کا ایک صفحہ سمجھ میں آتا ہے. جس نے مدرسہ دیکھا نہیں, جس نے مکتب دیکھا نہیں, جس نے علماء کے سامنے بیٹھا نہیں, آج اسٹیج پہ بیٹھ کے ان کی کتابوں کے اوپر بحث کرتا ہے. خدا کی قسم وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی ایک صفحہ پڑھ کر کے اردو میں سنا دیں. اگر سنا دیں گے تو غلامی ہم کریں گے. مولانا محمد قاسم نے لکھا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درجات ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی میڈیم ہے, کوئی بڑا ہے. اسی طرح دنیا میں اللہ کے ولیوں کا بھی ایک مقام ہے, ایک حیثیت ہے. کوئی چھوٹا ہے, کوئی میڈیم ہے, کوئی بڑا ہے. بزرگوں کے 3 درجے. نمبر 1 سالک, سین الف اور سا لام چھوٹا کاف لکھ سالک. سالک کہتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دین کا کام کرنے لگے. جیسے ہم کھیت جوت رہے ہیں, اذان ہو گئی, نماز پڑھ لی. ہم دکان پہ بیٹھے ہیں, اذان ہو گئی, نماز پڑھ لی. ہم مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں, اذان ہو گئی, کتاب بند کر دی اور نماز پڑھ لی. اس کا نام ہے سالک. بزرگوں کا ایک مقام ہے سالک اور دوسرا مقام ہے عارف. قاری محمد طیب صاحب اور آج کے اس دور میں قاری زبیر صاحب, مولانا باندوی رحمت اللہ دامت برکاتہم اور بڑے بڑے علماء کے آگے آپ نے لکھا ہوگا عارف باللہ. کیا بزرگوں کے آگے لکھا ہوگا عارف باللہ. ہمارے آگے کیا لکھا؟ مولانا محمد فاروق صاحب. عارف باللہ نہیں. لیکن کچھ دھرتی کے اوپر انسان ایسے ہیں جس کے نام کے آگے لکھا ہوگا عارف باللہ. سالک کہتے ہیں جو دنیا دار رہتے رہتے دین کا کام کرنے لگے, اس کا نام ہے سالک. اور عارف کہتے ہیں شریعت جس کی طبیعت بن جائے. کیا ہو جائے؟ شریعت جس کی طبیعت بن جائے. جیسے بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ضروری ہے, پیاس لگی ہے تو پانی کا پینا ضروری ہے, نیند لگی ہے تو سونا ضروری ہے, اس کے بغیر چین نہیں پڑے گا. ایسے ہی اگر نماز کا وقت ہو گیا,
چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو تو وہ نکل کے آئے گا اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گا. اپنی گھر پہ نہیں, اپنی دکان پہ نہیں, اپنے کھیت اور کھلیان میں نہیں, سمندر کی تہ میں ہوگا تب بھی وہ سمندر سے نکل کر کے مسجد میں جائے گا اور باجماعت نماز پڑھے گا. اس کا نام ہے عارف باللہ. عارف باللہ کہتے ہیں شریعت اس کی زندگی کا جز بن جائے, شریعت اس کی عادت بن جائے. اگر ایک سنت چھوٹ رہی ہو تو تڑپ جائے, مچل جائے کہ نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے, میری جان تو چلی جائے گی لیکن نبی کی سنت ہم سے نہیں چھوٹے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی ایک مرتبہ ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملنے آئے. ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملنے آئے. ایک دسترخوان لگا, دسترخوان پہ کھانا سجایا گیا. ایران کے بڑے بڑے بادشاہ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک صحابی ہے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے 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 اچانک منہ سے 2-4 دانے زمین پہ گر گئے. وہ زمین سے دانا اٹھائے اور کپڑے سے جھاڑے منہ میں ڈالنے لگے. بغل میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے اور کہا او اللہ کے بندے, تو زمین سے اٹھا کے دانا کھا رہا ہے. آج ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملنے آیا ہے, آج ایران کے بڑے بڑے حکمرانوں سے بات کرنے آیا ہے. اگر تو زمین پہ اٹھایا ہوا دانا کھائے گا تو بڑے بڑے بادشاہ کیا کہیں گے, یہ بڑے بڑے حکمراں کیا کہیں گے, تم کو غریب سمجھیں گے, تم کو لاچار سمجھیں گے, تم کو بھوکا سمجھیں گے. وہ صحابی نے کہا میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اگر کھانے کا لقمہ زمین پہ گر جاتا تھا آپ اٹھاتے تھے, صاف کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے. اتترکو سنت نبیکم لہذه الحمقاء, اے لوگوں میں نبی کی سنت کو ان پاگلوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو عارف کہتے ہیں شریعت جس کی طبیعت بن جائے. 2 درجے ہیں, سالک اور عارف. اور ایک درجہ واصل. دیکھا ہوگا لکھتے ہیں قطب الاقطاب, غوث اعظم, مست قلندر. کیا قطب, غوث اور قلندر یہ بزرگوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے. کتاب میں لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جلسے میں تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرتے کرتے بڑھاپے کے دور میں جب تھک جاتے تھے تو آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے. مجمع بیٹھا ہوا ہے, 10 منٹ تک بیٹھے ہوئے ہیں, 5 منٹ تک بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن ایک صاحب نے کہا حضرت اگر آپ کو نیند آتی ہو تو گھر پہ جا کے سو جایا کریں. کہا کیوں؟ کہا جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں تو مجمع کو دیکھیے, سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ سونے لگتے ہیں, ایسا مت کیا کیجئے. تو مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ان کے حیات کی کتابوں میں, ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ او اللہ کے بندے میں بوڑھا ہوں, کمزور ہوں, تھک جاتا ہوں. جب تھک جاتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں. جب آنکھوں سے محمد کا دیدار ہوتا ہے میرے دل کے اندر فرحت آتی ہے, خوشی آتی ہے, مجھے قوت مل جاتی ہے, اور جب قوت ملتی تو آنکھ کھول کے پھر تقریر کرنے لگتا ہوں. اس کا نام ہے واصل. اللہ کا نام لے تو اللہ دکھائی دے, محمد اپنی زبان سے کہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائی دے. وہ اپنے خطبات میں کرتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کیا باتیں ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ہم یہ نہیں کہتے, میں نے دیکھا ہے, سنا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے جانا ہے کہ جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے, جو نبی سے سچی عشق کرتا ہے, نبی اس کے گھر پہ ضرور تشریف لاتے ہیں. خواب نہیں ہے, صرف امید نہیں ہے. نہ کہنا چاہیے. پھر ایک واقعہ چھوٹا سا اپنے گھر کا واقعہ. ابھی 15 دن پہلے 12 سال کا میرا ایک بیٹا ہے محمد طلحہ. کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کا ہے. اٹھا صبح اور اپنی امی سے کہنے لگا اماں آج میں نے خواب دیکھا ہے. تو کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب میں نے یہ دیکھا ہے
کہ ایک صاحب آئے ہیں، میں اوپر کہیں چڑھا ہوا تھا، وہاں سے گر رہا تھا، اور جب گرتے گرتے زمین کے قریب آیا تو انہوں نے مجھے اپنے گود میں لے لیا اور کہا اماں، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ان کے چہروں کو اپنی نظروں سے میں نظر ملا کے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا اتنے خوبصورت ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں محمد ابن عبداللہ۔ کیا کہا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اے بیٹا تم گر رہے تھے اس لیے میں آ گیا تھا کہ تم گرو نہ، تم کو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ پھر اس بچے نے شکایت کی اگر آپ محمد رسول اللہ ہیں تو اے اللہ کے نبی، میرا بچہ کہہ رہا 15 دن پہلے کہہ رہا اے اللہ کے نبی میں قرآن پاک پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ میں قرآن پاک پڑھوں بھولوں نہ، جلدی حافظ ہو جاؤں۔ اس کے بعد سے کہا ابو جس دن سے میں نے خواب دیکھا ہے قرآن پاک بھولتا نہیں۔ 11 پارہ کا حدیث ہوا۔ تو اللہ کے نبی سے جو سچی محبت کرے گا، اللہ کے نبی کی جو اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی اس کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو سالک عارف واصل کا ایک مقام ہے، جب اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ جب محمد زبان پہ لاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علماء کرام جانتے ہیں 99 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ اس دھرتی پہ لوگ موجود ہیں۔ ابھی انتقال ہوا ہے سہارنپور کے شیخ یونس رحمت اللہ علیہ کا، ان کے ایک دوست تھے مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ، جو پچھلے سال ان دونوں بزرگوں کا انتقال ہوا ہے۔ یہ علماء دیوبند ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے گھر تشریف لائیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ گونڈا کے پاس ایک گاؤں ہے، ایک بزرگ رہتے ہیں، کم سے کم 110 مرتبہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ چکے اور دیکھ نہیں چکے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں کوئی مشورہ کرتا ہوں تو اللہ کے نبی اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میرا ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، مفتی امانت اللہ نام ہے ان کا، حضرت میرا ایک مسئلہ ہے، اگر کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیے گا تو ذرا اس مسئلے کا حل نکال لیجیے گا۔ میں بامبے میں تھا، انہوں نے فون کیا بیٹا مبارک ہو، کل میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا تھا، آپ کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا۔ کیا؟ تو جو سالک عارف واصل ہوگا، جب اللہ کہے گا تو اللہ دکھائی دے گا، محمد کہے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا 2 فتویٰ ہے، ایک فتویٰ ہے کہ اللہم صلی علی محمد میں لفظ محمد موجود ہے، اور تحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے۔ نماز میں حضور کا خیال کا لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا وہ فتویٰ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ جب کہیں اللہم صلی علی محمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لاوے۔ لیکن جب کوئی کہے گا اللہم صلی علی محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دکھنے لگے تب وہ کیا کرے؟ نبی سے محبت جزو ایمان ہے، نبی کو دیکھنا انسان کی قسمت کی بات ہے۔ اگر نبی سامنے دکھ گئے، نبی سے چہرہ ہٹا لیا، خدا کی قسم وہ مرتد ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ نبی کو دیکھنا باعث فخر ہے، باعث بلندی ہے، لیکن نبی سے چہرے کو ہٹا لینا، کھما لینا، وہ سب مرتد ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ جس کو نماز میں یا جس کو لفظ محمد کہنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے، اس کو چاہیے کہ جلدی سے کہے اللہم صلی علی محمد اور محمد کا خیال نہ لاوے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے لگیں گے۔ اگر نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طرف دل لگاتا ہے تو اس کی نماز نہیں رہے گی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چہرے کو ہٹاتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال
آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ کتب کے لیے، غوث کے لیے، ابدال کے لیے، کہ جن کو لفظ محمد کہنے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے ہیں، جس کو لفظ اللہ کہنے پہ اللہ دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے نماز میں حضور کا خیال لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ جلدی سے کہ اللہم صلی علی محمد اور نکل جائے، ورنہ نماز چلی جائے گی۔ اور اگر نماز کے چکر میں پڑا، حضور کے چہرے سے اپنے چہرے کو ہٹایا، وہ مسلمان نہیں کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ نجاست کو بار بار چوسنے سے نجاست پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اتنی عقل چاہیے، ایک من علم را تہبر عقل باید، ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ کوئی پاگل عالم نہیں بنے گا۔ عالم ایک مرتبہ ہے، حافظ ایک مرتبہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد فاختارہ لنبوته ورسالته۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اچھا پایا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے منتخب فرما دیا۔ پوری انسانیت میں سب سے اچھا دل، سب سے اچھا جسم، سب سے اچھی شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ثم نظر بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد اصحابه محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد فاختارهم لصحبت نبیه ونصرت دینه۔ پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کرنے کے بعد پوری دنیا کے انسانوں پہ نظر ڈالی، تو پھر پوری دنیا کے انسانوں نے حضرات صحابہ کا دل سب سے اچھا پایا، لہذا ان کو نبی کی دین کی نصرت کے لیے اور نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو نہ نبی اپنی محنت سے بنتا ہے، نہ صحابی اپنی محنت سے بنتا ہے۔ صحابہ ایک مقام ہے، ایک بلند مرتبہ ہے، ایک بہت بلند رتبہ ہے، اللہ جس کو چاہتا اس کو عطا دیتا ہے۔ پوری انسانیت کی نمازوں کو ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، پوری انسانیت کے روزوں کو ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، اور وہ صحابی جو ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھی ہے، صرف نبی کے چہرے کو دیدار کیا ہے اور کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خدا کی قسم پوری دنیا کی انسانیت مل کر کے اسے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں ثم نظر قلوب العباد فوجد قلبه حال الحفاظ والعلماء۔ پھر اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ان تمام انسانوں میں علماء اور حفاظ کے دل کو اللہ نے دلوں میں سب سے اچھا پایا، لہذا نبی کی دین کی نصرت کے لیے اور قرآن کا حافظ اور عالم بنانے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ عالم اور حافظ بننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہے۔ ہزاروں لوگوں نے محنت کیا ہے، 20 پارے تک پہنچ گئے، پڑھائی چھوڑ دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے محنت کیا ہے، عالم بن گئے ہیں اور اپنے علم سے مکر کر کے دنیا داری میں لگ گئے۔ خدا کی قسم عالم بننا اور حافظ بننا دنیا کے حصول کے لیے نہیں تھا۔ بدقسمتی سے آج ہم علماء پیسے کے پیچھے پڑ گئے، ہم حفاظ پیسے کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے اندر سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو حافظ اور عالم۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے اندر سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو وقت میں حافظ ہو اور عالم ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جگہ پر کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر جب اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر کرائیں گے، پوری امت کا مجمع ہوگا،
پوری دنیا کے انسان ہوں گے، اللہ کے نبی کس کو پلائیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صرف حفاظ کو اور علماء کو اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پلائیں گے، اور باقی سارے ہاتھوں سے دوسرے لوگ پانی پئیں گے۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے علماء حفاظ کا مقام؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء میری وراثت ہے، حفاظ قرآن کے علم بردار ہے، جس کے سینے میں قرآن کا لفظ ہوگا، جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، خدا کی قسم زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ اس کے جسم کو کھائے اور اس کے جسم میں لگ جائے۔ حرام ہے زمین کے اوپر کے حفاظ اور علماء کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے علماء اپنی قبر میں زندہ ہیں، حفاظ اپنی قبر میں زندہ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی تبلیغ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ اور قرآن دعویٰ کر رہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، حفاظ کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے۔ جس دن حفاظ ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ جس دن دھرتی کے اوپر اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ اس دھرتی کو توڑ پھوڑ کے فتنہ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے بھائی پوری انسانیت میں اللہ نے جو مقام ہمارے نبی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، اور پوری انسانیت میں اللہ نے جو مقام اس نبی کی امت کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ علماء سے پوچھ لیجیے کل میدان حشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سارے نبیوں کے اوپر جنت حرام ہوگی جب تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں چلے جائیں، اور سارے نبیوں کی امت پہ جنت حرام ہوگی جب تک کہ امت محمدیہ کا ایک ایک پر جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے اس دھرتی کو بسایا گیا، وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا لاڈلا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لولا ما خلقت الافلاق۔ اے نبی اگر آپ کو اس دھرتی کے اوپر نہ آنا ہوتا تو نہ زمین ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ مرد ہوتے، نہ عورت ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے نہیں تھا۔ اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور جو جتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو اللہ اس کے امتحان اتنے بڑا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سائیکل ہے پینڈل والی، ایک موٹر سائیکل ہے، ایک کار ہے، ایک ہوائی جہاز ہے، ایک راکٹ ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہوائی جہاز اور راکٹ۔ آج کے دن سب سے چھوٹی سی چیز کیا ہے؟ سائیکل۔ ہم سائیکل چلاتے اگر سائیکل کی کیا بولتے ہیں اس کو چین اتر جائے تو کیا ہماری جان چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی، ہم گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، اٹھ جائیں گے، چین کو سیدھی کریں گے پھر چل دیں گے۔ چھوٹی چیز، اس سے بڑی چیز لے لیجیے موٹر سائیکل۔ گر گئے اگر ہیلمٹ پہنے ہیں تو چوٹ لگ جائے گی، ہیلمٹ نہیں تو سر پھٹ جائے گا اور مر جائیں گے، لیکن ہماری لاش تو ہمارے گھر والوں کو مل جائے گی کہ نہیں ملے گی؟ کلاس بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا جسم بھی ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا۔ لیکن اگر پلین اور راکٹ کی بات کریں، بہت بلندی پر ہے، بہت اونچے پر ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر اس کے اندر حادثہ ہو گیا، ہماری لاش تو لاش راکھ۔ ایسے لئے امت محمدیہ ساری امت میں سب سے افضل امت ہے، آدم سے بڑھ کر، موسیٰ سے بڑھ کر، عیسیٰ سے بڑھ کر سارے نبیوں کی امت کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور جناب محمد کی امت کے ایک فرد سے مقابلہ کیا جائے، مقابلہ کرنا بیکار ہوگا۔ جب ساری امت میں سب سے بڑھ کر امت ہے تو اس امت کی ذمہ داری بھی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جب تک وہ نبی دنیا میں تھے ان کی شریعت تھی، ان کی کتاب تھی، اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے، لیکن جس دن دنیا سے گئے ان کی شریعت ختم، ان کی کتاب ختم، ان پر عمل کرنے والے ختم۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ قیامت تک کے ہمارے بیچ میں
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس دن آپ کے انتقال کا وقت آیا اور یہ پتا چلا کہ آج آپ کی روح اللہ کے پاس جائے گی، آپ نے جبرائیل امین سے مشورہ کیا، اے جبرائیل امین تم بتاؤ میں اس دنیا میں رہوں یا آسمان کے اوپر جاؤں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او جبرائیل امین جب تک اس دنیا میں زندہ تھا صحابہ سے غلطی ہوتی تھی وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، میرے پاس آتے تھے، میں ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر میری قبر آسمان پہ بن گئی تو میری امت یتیم ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی، کوئی سہارا اس کا نہیں رہے گا۔ لکھا ہے جبرائیل امین، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر میرے امت کے درمیان ہے۔ کس کے پاس ہے؟ میری امت کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن رب کریم سب سے پہلے مجھے اپنی قبر سے اٹھائے گا اور میرے اوپر سلام پیش کرے گا، اس کے بعد ابو بکر صدیق قبر سے نکلیں گے، اس کے بعد فاروق اعظم قبر سے نکلیں گے، اس کے بعد جنت البقیع والے قبر سے نکلیں گے، اس کے بعد مکے میں جنت المعلی والے قبر سے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرا انتظار کرے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حشر کے میدان کی طرف آئیے، اللہ بار بار بلائے گا اے محمد آئیے، اے محمد آئیے، آپ کی دیدار کا مشتاق ہوں، آپ کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں نہیں جاؤں گا۔ کب تک؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، اس کے بعد جنت البقیع والے آئیں گے، اس کے بعد میں انتظار کروں گا جنت المعلی اور جنت ماوا جو مکے میں ہے، جب وہ سارے لوگ میرے ساتھ آئیں گے تب میں حشر کی طرف جاؤں گا۔ اتنا نبی پڑا، اللہ نے ساری دنیا کا سرتاج جس کو بنایا وہ نبی ہمارے اور آپ کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جبرائیل امین سے کہہ رہے ہیں اے جبرائیل امین اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری اس گنہگار امت کا کیا ہوگا؟ سوال جواب ہے جب اللہ نے کہہ دیا ہے اے نبی ہم آپ کو کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، آپ کی گنہگار امت کو معاف کر دیں گے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، اے جبرائیل اب مجھے میرے اللہ کے پاس لے چلو، اے جبرائیل اب مجھے میرے اللہ کے پاس لے چلو۔ کتنا پیارا نبی، تاریخ گواہ ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں لٹایا جا رہا ہے، آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ جاری ہیں، اپنے بچوں کو نہیں یاد کیا، اپنے خاندان کو نہیں یاد کیا، آپ جان رہے تھے کہ حسن کو ذبح کیا جائے گا، آپ جان رہے تھے کہ عثمان حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، آپ چاہتے تو اللہ سے کہہ دیتے اے اللہ اس وبا کو روک دے، حسین کو شہید ہونے سے بچا لے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کو نہیں یاد کیا تو ہم اور آپ جیسے گنہگار کیا اور آپ نے کہا یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف کر دے۔ تو اس دنیا میں جب تک اس دھرتی کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہمیں اور آپ کو کبھی نہ ملے، اور تاریخ گواہ ہے کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، سارے انبیاء کرام اپنے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، 1,24,000 اسٹیج بنے ہوں گے، ہر اسٹیج پہ ایک نبی بیٹھا ہوگا، کسی پہ آدم، کسی پہ ابراہیم، کسی پہ یعقوب اور کسی پہ موسیٰ اور کسی پہ عیسیٰ، ایک اسٹیج خالی ہوگا جس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ سارے انبیاء دیکھیں گے اور کہیں گے ہم لوگ تو اس پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اللہ اپنے انعامات کا ہمارے اوپر نزول کر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ ایک اسٹیج خالی کیوں پڑا، ایک ممبر خالی کیوں پڑا ہے؟ آواز آئے گی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے وہ اسٹیج میرے لیے بنایا ہے، میں اس اسٹیج کے اوپر آؤں گا، لیکن میرا اللہ سے ایک سوال ہے، اللہ جب اس کو پورا کر دے گا تب میں آؤں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے اسٹیج کے اوپر، جو کہیں گے وہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسٹیج کے اوپر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اسٹیج کے اوپر بیٹھا اور اسٹیج مجھے اڑا کے جنت میں لے گیا تو میری گنہگار امت کیا کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کہے گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسٹیج کے قریب جاؤں گا، اللہ بار بار کہے گا اے محمد بیٹھ جائیے، اے محمد بیٹھ جائیے، اے محمد بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا لیکن اپنا دائنا ہاتھ اسٹیج کے اوپر رکھوں گا اور ہٹا دوں گا اور کہوں گا اے اللہ میں اسٹیج کے اوپر اس وقت بیٹھوں گا جب میری گنہگار امت کا کوئی فیصلہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے سامنے میں سجدے میں گر جاؤں گا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے سامنے اتنا بڑا سجدہ کروں گا، اتنا بڑا سجدہ کروں گا کہ قیامت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی انسان نے اس کا لمبا سجدہ نہیں کیا۔ تمام اولین و آخرین نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا ہوگا جتنا لمبا سجدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، فصیل توتا آپ جو مانگے وہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نہ اپنے آپ کو مانگیں گے، نہ حسنین کو مانگیں گے، نہ خاندان کو مانگیں گے، مانگیں گے تو ہمیں مانگیں گے اور کہیں گے یا رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش۔ اتنا لاڈلا اتنا پیارا نبی جو ہر قدم پر ہمارے لیے بے چین رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ کے نبی دن رات بے چین رہتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، چیختے تھے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ آج ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اپنے اعمال کے اوپر نظر ڈالیں، ہم کیا کر رہے ہیں اس نبی کے لیے۔ علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ نبی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا اگر اتنا کر لیا جائے کہ 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ کم سے کم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دیکھ کے خوش۔ جو سلام ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہوا میں نہیں جاتی، وہ سلام نام لے کر کے جناب محمد تک پہنچائی جاتی ہے۔ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ کہ مزار اقدس پہ جا کر کے جو سلام پڑھا جائے وہ سلام اللہ کے نبی خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو سلام دور سے پڑھا جائے اللہ کا نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ کے نبی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جو فلاں گاؤں میں رہنے والا ہے وہ آپ پہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وعلیکم السلام اور اس درود پاک کا اس کو جواب دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اگر ہمارے دل میں نبی کی ذرا سے محبت ہے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نبی کی ذات اقدس کے اوپر 10 20 50 اور 100 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کا نذرانہ عقیدہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی کا مقام بہت بڑا، میں نے کہا نا اس کائنات میں جو مقام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کائنات میں اتنا بڑا کوئی نبی، اتنا بڑا کوئی انسان اس دھرتی میں پیدا نہیں۔ وہ نبی فرماتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من قرأ القرآن وحفظه ادخله الله تعالى في الجنة وشفعه في عشرة من اہل بیتہ كلهم قد استوجب النار۔ ایک 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جس کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں کہ ہے، مولانا صاحب کی اوقات اس وقت ہے جب ہمارے ہاں کوئی مر جائے گا، مدرسے کے بچوں کی اوقات اس وقت ہے جب ہمارے ہاں کوئی مر جائے گا۔ اگر بچی کی شادی ہے اور بیٹے کی شادی ہے تو مدرسے کے بچوں کو نہیں یاد کریں گے، مر گیا تو جاؤ مدرسے سے 10 بچوں کو بلا لاؤ اور آپ کے مرنے کے کھانا کھا کے چلے جائیں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا مہمان، اپنے مہمان کی قدر کرو، اور وہ اللہ کے نبی کی مہمان ہیں۔ اگر ہمارے طرف سے ذرا سے کمی آ گئی خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہماری چمڑی ادھیڑ لی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، علم دین سیکھنے کے لیے جو قدم اپنے گھر سے باہر نکالا جائے گا وہ علم دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ قدم جنت کے لیے قدم، وہ بچہ اس دھرتی کے اوپر ایک قدم رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھرتی پہ قدم نہیں رکھتا بلکہ وہ قدم جنت کے اندر رکھتا ہے۔ حافظ قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ تعالی فی الجنہ، جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھے گا پھر اس کو زبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں ڈالے گا۔ وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، اور اس سے بچے سے کہیں گے اے بچہ سفارش کر، کس کی؟ حافظ جی کی نہیں، مولانا صاحب کی نہیں، نمازی کی نہیں، دادی نماز پڑھتی تھی ان کی نہیں، ابا حج کر کے آئے تھے ان کی نہیں۔ وَشَفَعَهُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا ہوگا کہ کائنات کا سب سے بڑا جہنمی ہے، فرشتے اس کو جنت سے نہ نکال پائیں گے، وہ بچہ حافظ قرآن اس کا گریبان پکڑے گا اور جنت کے اندر ڈلوا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے آپ سعودی عرب نہیں جا سکتے، آپ دبئی امریکہ نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب حج کرنے کے لیے آپ کو ایک پاسپورٹ دیتے ہیں، ایک ویزا دیتے ہیں اور 5 پاسپورٹ اور دیتے ہیں تو مولانا صاحب کتنے بڑے خوش قسمت ہو جائیں گے۔ اگر کسی بڈھے سے کوئی کہہ دے اے چچا میاں یہ آپ کے پاس 5 پاسپورٹ اور 5 ویزا ہے، آپ چاہیں حج کرائیں اور جس کو چاہیں حج پہ لے جائیں، تو وہ چچا میاں کا سینہ اتنا بڑا ہو جائے گا۔ قرآن چاہیے حافظ قرآن کے اوپر، قرآن کہہ رہا ہے وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، حافظ قرآن کو اللہ 11 پاسپورٹ اور 11 ویزا دے گا۔ کیا دے گا؟ 11 پاسپورٹ اور 11 ویزا دے گا۔ ایک پاسپورٹ اور ویزے سے حافظ باعمل جنت میں جائے گا، اور جو 10 پاسپورٹ ہوں گے اللہ پاک کہیں گے جاؤ اپنے خاندان کے اندر چھانٹو اپنی دادا دادی کو، چھانٹو ابا اماں کو، چھانٹو بھائی بہن کو، چھانٹو چاچا چاچی کو، جو جہنم میں چلے گئے ہوں اس پاسپورٹ کو لے کر کے جہنم سے گھسیٹ کے ان کو جنت میں ڈال دو۔ آج گمنام ہی صحیح علم کی دولت والے، آج گمنام ہی صحیح علم کی دولت والے کل قیامت میں یہی سالار نظر آئیں گے۔ اس لیے بھائی جہاں ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ نبی کے فرمان پر عمل کرے، وہی ہمارے اوپر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، نبی پہ نازل کردہ کتاب کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ زیادہ نہیں، اگر ایک خاندان کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم وہ خاندان جنتی ہے۔ ایک خاندان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ دادا دادی کہہ ہوئے 2، ابا اماں کہہ ہوئے 4، 2-3 بھائی
ایک دو بہن، کتنے ہو گئے؟ 4 3 7 اور 8۔ جب سب جہنمی ہو جائیں گے تب ایک خاندان کے اندر 10 لوگ سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر جنتی ہو گئے، قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، وہ حافظ قرآن ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا کل محمد استوجی بننا، جس کے اوپر جنت حرام ہو گئی ہوگی اور جہنم واجب ہو گئی۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت کے حقدار بنے، اللہ ہم کو بھی غیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے، تو ان مدارس کی طرف توجہ دیجیے اور اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور۔ اور تیسری حدیث میں نے پڑھی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو موت کا تلخ جام پینا پڑے گا، چاہے پینا دوبارہ کرے چاہے نہ کرے، چاہے خوشی میں پیے چاہے مجبوری میں پیے، چاہے جوانی میں پیے چاہے بچپن میں پیے، چاہے بڑھاپے میں پیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن موت کا جام اس کو پینا پڑے گا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ کا انتقال ہے۔ حضرت فاطمہ وصیت کر رہی ہے، علی جس دن میں مر جاؤں گی تم مدینے میں اعلان نہ کرنا، چپکے سے مجھے قبرستان لے جانا اور مٹی کے حوالے کر دینا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مائیں بہنیں کان کھول کے سن لے، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی کہہ رہی ہے، اے علی بے شک میں اس لیے کہہ رہی ہوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ تھی اس دنیا کے اندر کسی انسان کی نظر میرے جسم پہ نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں جس دن میرا انتقال ہو، جس دن میں اللہ سے ملاقات کروں، کسی انسان کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر انسان آئے گا، پوری دنیا کھچا کھچ بھری ہوگی، لیکن جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گی، عرش کی طرف سے اعلان ہوگا، او نبیوں، او رسولوں، او دنیا کے انسانوں کی نظریں نیچی کر لو، سر جھکا لو، آج محمد کی بیٹی محمد بنت فاطمہ آنے والی ہے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے، ساری نظریں جھک جائیں گی اور اس کے بعد فاطمہ اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ وہ فاطمہ کہہ رہی ہے، علی میرا انتقال ہو جائے کسی کو بتانا مت، چپکے سے میرے جنازے کو نہلانا، کفنانا اور قبر کے حوالے کر دینا۔ تاریخ نے دیکھا ہے جس دن فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت علی آگے ایک چرپائی کے کونے کو پکڑے ہوئے ہیں، حضرت حسین آگے ایک چرپائی کے کونے کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین پیچھے پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک چرپائی کا کونا خالی ہے، وہ لٹکا ہوا ہے، کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں۔ ایک دم سے ابو ذر غفاری آ گئے اور کہا، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ اے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے جس جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں؟ حضرت علی نے کہا، کیا بتاؤں، بتانے کی پابندی ہے، لیکن اے ابو ذر غفاری تم پوچھ رہے ہو تو بتا رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیوی ہے، یہ حسن اور حسین کی اماں ہیں، انہوں نے وصیت کی ہے، دنیا میں کسی نے میرے جسم کو نہیں دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں جس دن میں مروں اور میں اللہ کے حوالے ہوں میرے جسم پہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ مائیں بہنیں غور کریں، جب قبر کے پاس ان کے جنازے کو رکھا گیا، ابو ذر غفاری کے اوپر وحی جاری ہو گیا۔ ابو ذر غفاری قبر سے بات کرنے لگے اور کہہ رہے، یا قبر اتدری من التی جینا بہا الیک، اے قبر کیا تو جانتی ہے آج تیرے پیٹ میں کون آ رہا ہے؟ ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو تیرے پیٹ میں آ رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ وہذہ جوزۃ علی الجن، اور جو تیرے پیٹ میں آ رہی ہے وہ جو اسد اللہ ہے، وہ جو اللہ کے نبی کا ساتھی ہے، اس کی بیوی تیرے پیٹ میں آ رہی۔ وہذہ ام الحسنین، اور آج جو تیرے پیٹ میں آ رہی ہے جنت کے نوجوانوں کی سردار، ان کی اماں حضرت فاطمہ تیرے پیٹ میں آ رہی ہیں۔ اے قبر ذرا نرمی کا معاملہ کرنا، اے قبر ذرا ہوش اس کے ناک کھول لینا، اے قبر ذرا ہوش میں لینا۔ قبر سے آواز آئی، یا ابو ذر ھذا البیت لیس حسب ولا نسب، اے ابو ذر
اگر تم مجھے وصیت کر رہے ہو کہ فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے تو اے ابو ذر تم بھی کان کھول کے سن لو، یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، یہاں خاندان نہیں چلتا، یہاں قبیلہ نہیں چلتا، یہاں رشتہ داری نہیں چلتی۔ تاریخ میں لکھا ہے جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے ایک مرتبہ فاطمہ کو بلایا، فاطمہ آئی اور آپ نے کان میں کچھ کہا، رونے لگی، پھر کچھ کان میں کہا اور ہنسنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ ہنسنے لگی اور کچھ رونے لگی، اور اس کے بعد کہا یا فاطمہ اعملی 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 لا تنفعوکی انت والدون بجن، اے فاطمہ عمل کر لو عمل کر لو عمل کر لو، کل قیامت کے دن کل قبر کے دن یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں پاؤ گی کہ میرے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کی بیٹی سے کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے، ہماری ماں اور بہنیں کس کھیت کی مولی ہے۔ ہر شخص کے پیدا ہونے کا راستہ ایک ہوتا ہے، گھر میں 5 بھائی ایک بہن ہے تو پیدا ہونے کا راستہ ایک ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے ہاں جانے کے راستے الگ ہے، کوئی کسی قبر میں نہیں سوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا فاطمہ اعملی 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 لا تنفعوکی انت والدون، اے فاطمہ اچھے کام کر لو اچھے کام کر لو اچھے کام کر لو، کل یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں پاؤ گی کہ میرے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بات کو مختصر کرتے ہوئے کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ نبی کی سیرت اور نبی کے خاندان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب پہ لازم ہے کہ جب اللہ نے اتنا بڑا نبی ہمیں دیا ہے تو اس نبی کی بات مانے۔ گوہ نے کہا تھا انتا محمد الرسول اللہ، ہم اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ مانے۔ گوہ نے کہا تھا وانت خاتم النبیین، آپ کو نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، ہم آپ کو آخری نبی مانے۔ دنیا بکواس کرتی ہے کرنے دو، ہمارے عقیدے میں علماء دیوبند کے عقیدے میں کوئی دوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر کے صدیق اکبر کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، تمام صحابہ کا زمانہ، تمام تابعی کا زمانہ، تمام اولیاء کرام کا زمانہ سے لے کر کے 1857 تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ کے نبی خاتم النبی جی، ہر شخص کا عقیدہ تھا۔ لیکن 1857 کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب ہندوستان میں پیدا ہوا اور دنیا دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، ایک نبی کو نبی ماننے والی اور نبی کو آخری نبی ماننے والی، اور ایک نبی کے بارے میں اونچا نیچا لفظ بکواس کرنے والا۔ اتفاق سے وہ الزام علماء دیوبند کے اوپر تھوپا جانے لگا۔ خدا کی قسم اس دھرتی پر اگر علماء دیوبند نبی کے سچے عاشق نہیں ہیں تو کوئی عاشق نہیں ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اگر علماء دیوبند اللہ کے نبی محبوب نہیں ہے تو کوئی اللہ کے نبی کا محبوب نہیں ہے۔ علماء دیوبند اتنے بڑے محبوب، مولانا محمد قاسم نانوتوی جب حج کرنے جاتے ہیں تو 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور اپنے جوتی کو نکال کے وہیں پھینک دیتے ہیں، چلتے ہیں مدینے کی طرف پیدل، اور پیدل چلتے چلتے ان کے پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اولے پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا قاسم مدینہ بہت دور ہے، ابھی جوتی پہن لو، ابھی چپل پہن لو، مدینہ قریب آئے گا، اللہ کے نبی کا روزہ قریب آئے گا تو چپل اتار لینا۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں او لوگوں مجھے ایسے رہنے دو، خدا کی قسم اگر قاسم نانوتوی کا پیر اولے سے پھٹ جائے سڑ جائے تب پھر قاسم نانوتوی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس جگہ چپل پہنے جہاں نبی کے مبارک پیر۔ کیا سمجھتے علماء دیوبند؟ علماء دیوبند کی تاریخ سمجھنے کے لیے، علماء دیوبند کے مقام کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا علم کی ضرورت ہے۔ چھوٹے موٹے علم علماء دیوبند کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی 18 سال، کتنے سال؟ 18 سال منبر رسول پہ بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے ہیں، صبح پڑھاتے ہیں اور شام میں مزار اقدس پہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ علماء دیوبند کے اندر کسی کو اللہ نے فضیلت نہیں دی کہ جو مزار اقدس پر جھاڑو لگاتے۔ جھاڑو کس سے لگاتے ہیں؟ جھاڑو سے نہیں، کپڑے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، اپنی داڑھی سے مزار اقدس پہ جھاڑو لگاتے
लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद जो गर्दा मिलता है वो गर्दा बतौर सुरमा की आंख में लगाते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने लिखा है, खुदा की कसम जिस दिन से मज़ार अक़दस का गर्द गुबार अपनी आंख में लगाता हूँ उस दिन से लेके आज तक मेरी आंख में कभी आंख नहीं आई है और मेरी आंख कभी कभी खराब नहीं हुई है और मेरी आंख के अंदर कभी कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह। मौलाना रशीद अहमद गंगोही मदीने से आते थे, जब कोई मदीना से आता था तो सिर्फ एक चीज मंगाते थे, हम जाते हैं सोना लेके आते हैं, तस्वीर लेके आते हैं, फला फला चीज लेके आते हैं। लेकिन रशीद अहमद गंगोही उलमाए देवबंद की जड़ है, उलमाए देवबंद की बुनियाद है। वो जब मदीने से कोई आता तो खजूर लगाते, खजूर खाते और उसकी गुठली को पीस करके रख लेते और सुबह शाम बतौर दवाई के उस गुठली को खाते। किसी ने कहा और रशीद अहमद गंगोही खजूर के बाद तो ठीक है, गुठली को खाते हो इससे क्या फायदा है? मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा ओ लोगों तुम मदीने की गुठली खाने से मना करते हो। रशीद अहमद गंगोही का अकीदा है मदीने की गुठली छोड़ दो, मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखा। अगर वो मिल जाए तो बतौर तबर्रुक के अपने सर के ताज में उसको रखेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए भाई हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना है, अल्लाह के नबी का आशिक बनना है, लेकिन अबू जहल की तरह नहीं, अबू लहब की तरह नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह और उलमाए देवबंद की तरह। उससे पास जमात इस धरती पे न कोई पैदा हुई न क़यामत की सुबह तक पैदा होगी। इसलिए आपसे और हम अपने बारे में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको अल्लाह के नबी का सच्चा आशिक और अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला, और जो बातें हमने कही हैं ये उलमाए कराम ने कही, जब बाद में कहेंगे अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद आप हज़रात को अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मौलाना ने बड़ी ही उम्दा बात कही, साथ ही साथ ये कहा कि अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है, अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है, जिंदगी खुदा जाने मुझे कहाँ लाई है। किस तरह हम करें गैरों से शिकायत आखिर, किस तरह हम करें गैरों से शिकायत आखिर, हमारा घर लूटने वाला तो हमारा ही भाई है। हजरात अफरा तफरी का माहौल